بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوق کہا گیا۔ اور ماہرین انساب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکات قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے تھے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی، اور اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا، اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے آیت وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔ اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے تو پھر یہ قعب احبار کی گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اور اوفی ابن عباس آیت مذکورہ بالا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہیں فوت ہوئے، اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے، لیکن متفق علیہ روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والد یرد بن محلہ ییل کی زندگی ہی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔
اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں گزرے، واللہ اعلم۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث معراج کی پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا، نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مگر مذکورہ بالا حدیث ان کے قول کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ بعض اوقات راوی کو ٹھیک طرح یاد نہیں رہتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کا لفظ حضرت ادریس علیہ السلام نے تواضع اور انکساری کے طور پر کہا ہو اور اپنے آپ کو والد کے طور پر ظاہر نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام تو ابو البشر تھے اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اول العزم رسولوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا والد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا حضرت ادریس علیہ السلام سے مختلف ہے۔